ہر بندہ غوث اعظم نہیں ہوتا۔ میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ جنگل میں ایک چڑی اور ایک چیڑا، ایسے کہہ لیں، وہ درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سے شکاری آ رہا تھا، اس کا لباس صوفیوں جیسا تھا، اس نے سنت کی پابندی، منہ پر داڑھی اور دستار اپنے سر پر سجا رکھی تھی۔ وہ چڑیا کہتی ہے کہ یہاں سے ہم اڑ جاتے ہیں، یہ ہمیں شکار کر لے گا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، بیٹھی رہو، یہ صوفی بندہ ہے، صوفی بندے ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو لباس اوڑھ کر یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو کہتی ہے نہیں نہیں، وہ خود اڑ جاتی ہے، کہتی ہے تو بیٹھا رہ، تو دیکھ نہیں یہ صوفی کتنا ایک ہے۔ جب وہ نزدیک آتا ہے نا، تانا سیدھا، پھر وہ بھڑکتا ہوا آ کر نیچے گرتا ہے۔ چڑیا اڑ کر جاتی ہے شیر کی دربار میں، بادشاہ کی دربار میں، کہتی ہے کہ شکاری نے گھر والے کو اس نے جو ہے شکار کر لیا ہے، تو مجھے انصاف چاہیے۔ تو شیر اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ مثال ہے، بس سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ جب پکڑ کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بتا چڑیا بتا، اس کو میں کیا سزا دوں؟ چڑیا کہتی ہے کہ اس کو تو سزا کوئی نہ دے، بس اس کو یہی کہہ کہ یا تو یہ کام دوسروں والے کرے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں، یا تو یہ صوفیوں والا لباس نہ پہنے۔ اللہ والوں کے انداز ایسے نہیں ہوتے۔ اس نے اللہ والوں کے انداز کو کاپی کیا ہوا ہے اور یہ دین کو بدنام کر رہا ہے۔ اسے کہ اپنا لباس چینج کر لے، اگر اس طرح کے کام کرنے، یا تو اپنے یہ کام درست کر لے۔